السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلمان جب ستارہ کے فارمز ایڈمیشن کے لیے لے کے جاتا ہے تو ستارہ کو تو یہی لگتا ہے کہ سلمان کبھی بھی میرا ایڈمیشن نہیں کرائے گا، وہ محض میرا وقت برباد کرنا چاہتا ہے کیونکہ ستارہ نے گھر پہ جھوٹ بولا ہے کہ آج ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو ستارہ کو لگتا ہے کہ تائی کی طرح سلمان بھی سوچ رہا ہوگا کہ جیسے کیسے آج کا دن گزر جائے تو ستارہ کبھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے ہی نہیں پائے گی، لیکن ہوتا اس کے برخلاف ہے کیونکہ سلمان نہ صرف ستارہ کے پیپرز یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے سبمٹ کرواتا ہے بلکہ ستارہ کی فیس بھی خود سبمٹ کروا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ ستارہ کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اسے آئیڈیا ہو ہی چکا ہے کہ ستارہ کے تایا تائی تو میرے ساتھ ستارہ کا رشتہ کروانے پر راضی نہیں ہیں، اور تائی تو بالکل ہی سلمان کو پسند نہیں کرتی بلکہ اسے روک ٹوک دیتی ہے کہ تم کیا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ منہ اٹھا کے گھر چلے آتے ہو۔ لیکن سلمان سوچ چکا ہے کہ کچھ بھی کر کے اگر ستارہ راضی ہو جائے میرے ساتھ شادی کے لیے تو اس کے بعد تایا تائی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ سب بھی سلمان ستارہ کی محبت میں نہیں، محض سالار سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، اسی سالار سے بدلہ لینے کے لیے جس کی ساری زندگی سلمان اترن پہنتا آیا ہے۔ جب سالار نے سلمان کو ستارہ کی برائیاں کرنے پہ گھر سے اپنے گارڈ سے کہہ کے دھکے مار کے باہر نکلوایا تھا، اسی لمحے سلمان نے سوچ لیا تھا کہ اب ستارہ سالار کی تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال سلمان سوچتا ہے کہ زہیب کے ویک پوائنٹس تو میرے ہاتھ لگ ہی چکے ہیں، اسے میں کہوں گا کہ ستارہ کو پک اینڈ ڈراپ میں دوں گا اور اس میں زہیب کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے، اس طرح سے ستارہ کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزارنے کا موقع بھی مل جائے گا اور اسے شادی کے لیے راضی کرنے میں آسانی بھی ہو جائے گی۔ فی الحال تو ستارہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سلمان اس کا ایڈمیشن کرا چکا ہے تو اسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اسے تو نہیں پتہ نا کہ سلمان کی اس کے پیچھے انٹینشنز کیا ہیں۔ وہ یونیورسٹی جاتی ہے، اداس بھی ہوتی ہے لیکن اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں گی، اور یونیورسٹی میں فائنلی ستارہ کی ملاقات سالار کے فادر سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب سالار کے فادر آفس بیٹھے ہوں گے تو ستارہ بھی وہاں پہنچ جائے گی۔ سالار کے فادر ستارہ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا اکنامکس پڑھنا چاہتی ہو؟ تو ستارہ کا جواب ہاں میں ہوتا ہے۔ اب سالار کے فادر کا یونیورسٹی وزٹ کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہاں پر ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے سکیں جس کی وجہ سے کاروباری دنیا میں ان کا نام ہو سکے، ان کا امپریشن اچھا بن سکے۔ تو اسی سلسلے میں ستارہ کو بھی اسکالرشپ آفر ہوتی ہے لیکن وہ اس اسکالرشپ کو ٹھکرا دیتی ہے، جس پر اس کی دوست اسے ملامت کرتی ہے کہ تم نے اچھی خاصی اسکالرشپ ٹھکرا دی حالانکہ اس سے تمہاری تعلیم میں کتنی مدد مل سکتی تھی۔ تو ستارہ اپنی دوست کو سمجھاتی ہے کہ خاندان ہمیشہ ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے خاندان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ تو دوست بھی ستارہ کی یہ بات سن کے غصے میں آ کے اسے کہتی ہے کہ چاہے خاندان والے آپ کے ساتھ جتنا بھی برا کریں۔ تو سالار کے فادر جو ساتھ ہی کھڑے یہ سب باتیں سن رہے تھے، ستارہ کی باتیں تو جیسے ان کے دل کو جا لگتی ہیں اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی نے کتنی صحیح بات کہہ دی۔ دوسری طرف سالار جو اپنے پیشن اور کیریئر کے لیے آؤٹ آف کنٹری تو چلا گیا ہے لیکن اس کا ایک دن بھی وہاں جا کے دل نہیں لگا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف ستارہ کی ہی یاد آتی ہے، اور جب بھی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے موبائل پہ ستارہ کی پکچرز دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ستارہ کی فکر ہے جو اس کے دل سے جا ہی نہیں رہی، اور وہاں پر سالار جس کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کر رہا ہے اتفاق سے وہ آدمی ہاتھ دیکھنا جانتا ہے، تو وہ سالار کو دیکھ کے بخوبی سمجھ جاتا ہے کہ سالار کسی سے محبت کرتا ہے۔ سالار سے مزید بات چیت ہوتی ہے تو سالار بتاتا ہے کہ میں یہاں پر اپنے پیشن کے لیے آیا ہوں کیونکہ فوٹوگرافی میرا پیشن ہے۔ تو وہ آدمی سمجھاتا ہے کہ پیشن کو چھوڑو، اپنی محبت کے لیے واپس جاؤ، جس محبت کو تم ادھورا چھوڑ کے آئے ہو، جا کے اس محبت کو مکمل کرو۔
سالار تو اس آدمی کی باتیں سن کے حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ آدمی سالار کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جس پروجیکٹ کے لیے تم آئے ہو، تم اس پروجیکٹ کو کبھی بھی مکمل نہیں کر سکو گے۔ دوسری طرف ستارہ کو ایک دفعہ پھر آزمائشوں نے گھیر لیا ہے۔ سلمان، جو کہ محض اپنے مقصد کے لیے ستارہ کا نام نہاد ساتھ دے رہا ہے، لیکن سلمان کی یہ فرینکنس ستارہ کے ساتھ دیکھ کے تائی کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ جلنا شروع کر دیتی ہے، اس لیے کہ سلمان نجمہ کا بیٹا ہے اور تائی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ نجمہ کی جیت ہو اور تائی کی ہار۔ اسی لیے تائی ستارہ کے کردار پہ ایک دفعہ سے پھر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتی ہے کہ واہ بھائی، ایک طرف تم نے سالار کو پیچھے لگا رکھا تھا، اب وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تو تم نے سوچا سلمان تو ہے، اسی کو پیچھے لگا لوں۔ تمہیں تو ہر وقت لڑکوں کو اپنے پیچھے لگانے کا شوق ہے۔ ویسے کیا سالار کو پتہ ہے کہ آج کل تم سلمان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہی ہو؟ کیونکہ جیسے سلمان کو پتہ ہے کہ اس کی قسمت میں سالار کی جوٹھن ہے، ویسے ہی سالار کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی اترن آج کل کس کے ساتھ ہے۔ ستارہ تو تائی کی جب یہ بات سنتی ہے تو غصے سے بھڑک اٹھتی ہے، لیکن تائی ہے کہ اس کی چلتی زبان بند ہی نہیں ہوتی اور تانوں پہ تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف صاحبہ، جس نے اس غلط فہمی میں کہ شاید سالار اس کے ساتھ اٹیچ ہونے لگا ہے، اور اسی خوش فہمی میں بلکہ غلط فہمی میں اس نے اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی ڈبو دیا اور سالار کے پیرنٹس نے بہت چالاکی سے کانٹریکٹ بھی سائن کروا لیا، لیکن اب صاحبہ کو احساس ہو جائے گا کہ سالار کو تو اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر لی سالار کے ماں باپ کی جھوٹی باتوں میں آ کر۔ دوسری طرف ستارہ، جو اپنی تائی کی باتیں سننے کے بعد دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس سلمان سے آخر اپنا پیچھا کس طرح سے چھڑائے، جب اپنی دوست کے ساتھ یہ سب ڈسکس کرتی ہے تو اس کی دوست اسے مشورہ دیتی ہے کہ کیا بہتر نہیں کہ تم سالار سے ہی ہیلپ لے لو، کیونکہ وہی ہے جس سے تمہارے گھر والے بھی ڈرتے ہیں اور یہ سلمان بھی۔ لیکن ستارہ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ تم مجھے یہ مشورہ دے رہی ہو جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ تو ستارہ کی دوست اسے سمجھاتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی بے عزتی برداشت کرنے سے بہتر نہیں کہ تم کسی ایک بندے کی بے عزتی برداشت کر لو، کم سے کم باقی لوگوں کے سامنے تو تمہاری عزت محفوظ رہے گی نا۔ ستارہ کے دل کو اپنی دوست کی یہ بات لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف سالار بھی، جس کا پہلے ہی دل نہیں لگ رہا تھا آؤٹ آف کنٹری جا کے، اب پامسٹ کی باتیں سننے کے بعد تو وہ فوراً اپنی واپسی کی فلائٹ بک کرواتا ہے اور ستارہ کی خاطر اپنا کیریئر، اپنا پیشن، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپسی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اب ایگو کی دیوار سب سے پہلے کون گراتا ہے، سالار خود ستارہ سے کانٹیکٹ کرے گا یا پھر ستارہ ہی اپنی دوست کی بات سمجھ کر سالار سے مدد مانگے گی، اور پھر سالار جو پہلے ہی سمجھ چکا ہے کہ اسے ستارہ سے محبت ہو چکی ہے، دل و جان سے ستارہ کا ساتھ دے گا۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے سالار کے فادر، جو یہ سن چکے ہیں کہ یہ لڑکی دل کی کتنی کھری ہے، جب پتہ چلے گا کہ سالار اس لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ خوش دلی سے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیں گے، یا پھر یہ دیکھ کر کہ لڑکی غریب ہے کبھی بھی اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔